السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے دعا مانگتے ہوئے کہ رب یسر ولا تعسر ہم اپنا پارہ چوتھا سٹارٹ کرنے لگے ہیں، اور آیت نمبر 92 ہے سورہ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ میں آپ کو تفسیر جو بھی کرانے لگی ہوں یہ تعریف الفرقان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو جو تم کو محبوب ہو۔ اب یہاں بظاہر جو ہے نا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم پچھلی آیات میں ہم جو موضوع لے کر چلے تھے کہ جس میں یہ آ رہا تھا کہ جو لوگ اسلام لا کر کافر ہو جائیں اور کافر ہی مر جائیں تو اگر ساری کائنات بھی اپنے جرم کے معاوضے میں دے دیں تو وہ قبول نہ کی جائے گی، تو ایسے لوگ دائمی جہنمی ہیں۔ جن اور بشر یا ملائکہ کوئی ان کی نہ اعانت کر سکے گا نہ شفاعت، اس کے بارے میں کسی کی سنوائی نہ ہوگی۔ تو اب یہ ایک مطلب دیکھا جائے تو ریلیٹڈ بھی ہے، لیکن ایک ہٹ کر ایک اخلاقی قدر کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جب تک صدق کے دل سے اپنی بہترین متاع جو بھی آپ کے پاس ہے، آپ کے استعمال کی چیز، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے تو تم صحیح نیک نہیں ہو سکتے۔ لیکن ذرا ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ اس وقت دیکھا جائے تو اس کا یہود اور نصارہ کے ذکر سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ قیام صلاۃ و انفاق فی سبیل اللہ یعنی نماز اور صدقہ دین حنیف کے دو بنیادی رکن ہیں، جنہیں ابراہیم علیہ السلام سے مسیح علیہ السلام تک آنے والے تمام نبی اور رسول اپنی دعوت میں بطور خاص پیش کرتے رہے ہیں، اور اب یہی تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ جو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، بیسک ٹیچنگ ہے، جس کو یہود نے ہمیشہ نظر انداز کیا، وہ ہمیشہ کیا کرتے رہے؟ وہ حب دنیا میں، حب جاہ میں مبتلا رہے، اور ان کی زندگیوں کا مقصد صرف اصول دولت ہی رہا کہ مال اور دولت جمع کریں اور اس دوڑ میں دوسروں کو پیچھے چھوڑتے جائیں، خواہ ان کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلنا ہی پڑے۔ پرانے عہد نامے میں بیشتر دعائیں مال کی فراوانی کے لیے ہیں، اسی طرح زبور میں ذاتی غرض کی دعائیں ہیں، روحانی نعمتوں کا ذکر ہے۔ ایک آدھ جگہ ہے کہ جہاں پر یہی دعا مانگتے ہیں کہ زندگی کی آسائشیں ملیں، ان کے باغوں زمینوں کی فصل اچھی ہو، چوپایوں کی تعداد میں اضافہ ہو، دشمنوں پر برتری حاصل ہو، جبکہ شریعت موسوی میں بار بار غریبوں ناداروں کی مدد کے لیے کہا گیا ہے۔ یہودیوں نے سونے چاندی کو اپنا خدا بنا لیا، اسی کی محبت میں ایسے وارفتہ ہوئے کہ اعلیٰ اخلاقی قدروں کو بھول گئے۔ لیکن اس کے برعکس اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے، جو خصوصیت ہے، وہ انفاق کی بلا تمیز نسل اور مذہب تعلیم دی گئی ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ اپنے مذہب والوں کے اوپر خرچ کیا جائے اور باقی غریب غربا مستحق کو صرف ان کی پریجوڈائز میں آ کے یا یہ کہ وہ ہمارے دین سے نہیں ہیں یا ہماری کلاس کے نہیں ہیں ان کی مدد نہ کی جائے۔ اسلام اس کے خلاف ہے۔ تو یہاں اس آیت کے شروع میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیکی کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ تو نیکی کیا ہے؟ اسے کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی کا معیار کیا ہے؟ نیکی کرنا ایک طرح سے قربانی کے مترادف ہے۔ جو بھی انسان نیکی کرتا ہے وہ اپنے نفس کو باندھ کر، کنٹرول کر دوسروں کے لیے نیکی کرتا ہے، اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا خیر کا کام کرتا ہے جس سے وہ اس کے اعمال نیک میں اضافہ ہوتا ہے۔
ہر نفس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ شوہ یعنی تنگی ہے، رکھی گئی ہے، اور اسی کی اصلاح ہے۔ ظاہر ہے ہم لوگ اس دنیا میں ایک ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جو ہے وہ ہمیں آزما کر دیکھ کر جو ہے وہ ہمیں اسی کے مطابق ہمارے درجات اور ہمیں آخرت میں جنتوں کا وارث بنائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ حدیث ہے کہ جو اللہ کی قسم سے شروع ہو رہی ہے، یعنی اتنی تاکیدی حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ تو یہ ایک وہ معیار ہے جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں ہمیں، اور اس معیار کو ہم خوب ذہن میں رکھیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کہیں باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی اپنے گھر کے اندر کا ہی ہم لوگ جائزہ لیں تو ہمیں بہت اچھا پتہ چل جائے گا کہ ہم نیکی کے اس تصور سے، اس حکم سے کتنے قریب ہیں یا دور ہیں۔ ہم اگر دیکھیں اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات اور طریقے، تو ان میں اپنے آپ کو پرکھنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہم اپنے آپ کو خوب اچھی طرح جان بھی لیں گے۔ کھانے کی میز پر اچھی چیز میری پلیٹ میں آ جائے، شاپنگ کے وقت اپنی چیزوں کو اور دوسروں کے لیے خریدی گئی چیزوں کے اندر جو ہے وہ واضح فرق نظر آنا، اس کا جائزہ لینا ہے۔ اپنے لیے جو میرا ہے، میری پسند کا ہے، تو اس میں سے دینا ہے، اور پھر دینا کتنا ہے یہ بھی جو ہے اس میں بتا دیا گیا ہے کہ سارا نہیں، یعنی کہ جو زائد ہے، جو آپ دینا چاہیں وہ آپ اپنے اس مال میں سے، اپنی متاع میں سے نکالیں۔ پر کیا ہے کہ دین جو ہمیں معیار دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اچھا ہو، وہ ہو جو آپ کو خود بھی پسند ہو۔ تو یاد رکھیں کہ جو کچھ دنیا میں حاصل کر لیا وہ تو استعمال ہو کر یہیں ختم ہو گیا، لیکن جو دے دیا وہی بچ گیا، وہی آگے ملے گا۔ اور یقین مانیں کہ ہر چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، تو کہاں ایک نہیں کئی ویسی ہی پاس ہوں، یعنی کہ بے شمار اسی طرح کی چیزیں ہوں، لیکن ہم ان میں سے کوئی بھی ایک کسی کے ساتھ شیئر نہ کرنا چاہتے ہوں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اچھی چیزیں جو ہیں وہ سٹور کرتے رہتے ہیں، رکھتے رہتے ہیں، اور جب وہ ردی ہو جاتی ہیں پھر کسی کو دیتے ہیں۔ اور اگر صحیح رہ بھی جائیں تو کیا زندگی اتنی ہے کہ وہ ہمیں مہلت دے؟ اور پھر یہ جو عمر ہے نا، وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف لے جاتی ہے، جس میں نہ اچھا پہننے کو دل کرتا ہے، نہ کھانے کو دل کرتا ہے۔ اگر دل کرے بھی تو کر نہیں سکتے، دل ہی اٹھ جاتا ہے ان چیزوں سے، چلنے پھرنے سے بھی عاجز ہو جاتے ہیں۔ تو کہاں کہ ان چیزوں کو سنبھالتے رہیں، اور پھر کس کے لیے؟ یہ سوچیں ضرور کہ کتنا اور جمع کرنا ہے، اور کتنا، تو کہیں پر تو فل سٹاپ ہونا چاہیے۔ تو کیوں نہیں سب نہیں کچھ اپنے ہی ہاتھ سے دے دوں، ورنہ تو وہ سب وارثوں کا ہے، اور اپنا تو وہی ہے جو کھا لیا اور جو پہن کر استعمال کر ضائع کر دیا۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان احسنتم احسنت لی انفسکم، اگر تم نے احسان کیا تو احسان کیا اپنے لیے۔ اور وہ کیسے؟ اس کو ایک چھوٹی سی کہانی کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بلڈر تھا، بہت زبردست اس نے اپنی زندگی میں کام کیا، اور بڑی زبردست اس نے بلڈنگز بنائی اور بڑے اچھے کام کیے، لیکن جب اس کی عمر بڑھ گئی تو اس کے ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا۔ اس نے کمپنی کے مالک سے اجازت طلب کی کہ اب کام نہیں کر سکتا، تو اونر نے کہا کہ ایک لاسٹ پروجیکٹ کر دیں، اور بہت زور لگایا تو یہ مان گئے۔ اب نہ تو کوئی ان کی کریڈیبلٹی تھی اور نہ کچھ اور کہ اپنا کام اچھا کر کے اپنے آپ کو منوانا تھا، تو حامی بھر لی، اور جیسے تیسے ہوا مکان بنا دیا، یعنی کہ سر سے اتارا۔ اور جب وہ مکمل ہو گیا
تو چابی دینے جب مالک کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ تم نے چونکہ اتنے اچھے اچھے کام اور پروجیکٹس کیے ہیں میرے لیے، تو میں نے چاہا کہ یہ آخری پروجیکٹ تمہیں گفٹ کر دوں، تو یہ تو تمہارے لیے ہی بنوایا تھا، یہ چابی لے لو۔ اور اس وقت اس شخص کو ہوش آیا کہ اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ یہ گھر مجھے ملنے والا ہے تو میں اس کو سب سے زیادہ خوبصورت بناتا۔ تو یہی کچھ آخرت میں ہونے والا ہے، جو کچھ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ ہے، جو بھی ہم دے رہے ہیں وہ کیا ہوگا، اس کو یاد رکھیں کہ ہمیں وہی واپس ملنے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، دین کے لیے کچھ کرتے ہیں ہم، تو اس کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ ہم اس کو کیا کرتے ہیں، بس سر سے اتارنے کے لیے کرتے ہیں کہ یہ ایک حکم آیا ہے، بس اس کو کرنا ہے، حالانکہ یہی تو ہے جو ہمارے لیے ہے۔ اور اس کے برعکس دنیا کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، خوب سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، بہترین وقت، بہترین صلاحیتیں اسی میں لگائی جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے، وہ تو چند دن کی ہے، ان سانسوں کے ساتھ ہے، اس صحت کے ساتھ ہے، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو وہ دنیا بھی ہماری نہیں ہے۔ یہ آیت بھی انفاق ہی کے بارے میں ہے، یعنی تو جو مالدار نہیں ہے وہ یہ نہ سوچے کہ ہم کیا خرچ کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ نہیں کہ مالدار ہی جو ہے وہ انفاق کر سکتے ہیں، وہی صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، باقی اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھے کہ نفقہ جو ہے یعنی خرچ کرنا صرف مال ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہر نعمت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ اس میں سے خرچ کرنا ہے، اس میں بخل نہیں کرنا، خواہ پھر وہ علم ہو، وقت ہو، صلاحیت ہو، پیسہ ہو، اپنی جسمانی محنت ہو، وہ چیز جو اپنے لیے ہم پسند کرتے ہیں اس میں سے دوسروں کو بھی دیں اللہ تعالیٰ کے لیے، جیسا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمائے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنی مالوں کے ساتھ اور اپنے نفسوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، بلند درجے ہیں ان کے اللہ کے پاس، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو اونچے عہدوں پر، اونچے درجات پر پہنچنے والے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ توبہ کی 21 آیت میں، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ اور خوشخبری ہے ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے ساتھ رحمت کے اس میں سے، اور اللہ کی رضا اور جنتیں ان کے لیے اس میں ہیں نعمتیں قائم رہنے والی۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے، صرف خود غرضی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی سوچے، کچھ کر کے دکھائے، اور پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اتنے وسیع پیمانے پر خیر کو عام کرنے والا ہو کہ کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی اس خیر سے پیچھے نہ رہ جائے۔ یعنی کہ یہ جو نیکی بر ہے نا، اس کا معنی ہی جیسے میں نے آپ کو روٹ ورڈ میں بتایا تھا کہ بحر و بر جیسے ہوتا ہے، بر کہتے ہیں جنگل کو یا میدان کو، تو وہ آپ دیکھیں نظر اٹھا کے تو وہ وسیع ہوتا ہے، لامحدود ہوتا ہے۔ تو نیکی بھی جو ہے اس کا بھی روٹ وہی ہے، تو یہ نیکی جو ہوتی ہے یہ بھی وسیع پیمانے پر ہوتی ہے، یعنی کہ خیر عام کرنے والا ہو اور کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی خیر سے پیچھے نہ رہ جائے، جس کے پاس وہ خیر ہے وہ انجوائے کر رہا ہے۔ اب اس میں مثال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ عید الاضحیٰ میں، بقر عید میں گوشت ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں کہ جو صرف اسی دن گوشت کو ٹیسٹ کرتے ہیں، تو یہ خیر ہے جو دوسروں تک بھی لے کے جانی ہے۔ تو حکم ہے بہترین سے بہترین چیز، یعنی وہ جو
تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اس کا آدھا نہیں تو ایک حصہ ہی دوسروں کو پر بھی خرچ کرو۔ اور شروع کہاں سے کرنا ہے؟ یہ نہیں کہ دور سے کرنا ہے، شروع کرنا ہے قریب سے، قرابت داروں سے، پاس سے۔ اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا کہ معاشرے میں، لوگوں میں اور گھروں میں محبت بڑھے گی۔ آج کا اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑا مسئلہ حسد کا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے ہونے والی برائیاں ہیں۔ بات جیلسی سے شروع ہو کر، یعنی حسد سے شروع ہو کر پھر دوسرے کی زندگی لینے تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، عدالتوں کے باہر دیکھیں، جیلوں میں دیکھیں اور اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کیسی نفسا نفسی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ نعمتیں چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ گئی ہیں، اور پھر معاشرے میں گھٹن اور نفرتیں پروان چڑھتی ہیں۔ پچھلی آیات کی اسائنمنٹ دی گئی تو ان میں خرچ کرنے کا کیا سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ تو یہاں وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ شَيْءٍ، جو دے سکتے ہو، جو خرچ کر سکتے ہو اس میں سے خرچ کرو، یعنی کہ اس میں کوئی بھی ایگزمپٹڈ نہیں ہے۔ سب جس کے پاس جو ہے اور جو کچھ وہ دے سکتا ہے کسی کو، جو خیر جو بھلائی وہ کسی کو دے سکتا ہے بغیر اس سے ریٹرن مانگے تو اس کو وہ دینی چاہیے۔ پھر ایسا کرنے والا صادق ہوتا ہے اور امین بھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ سچائی کو اختیار کرو کہ سچائی بر کی طرف لے جاتی ہے، اور یعنی کہ صدق جو ہے یہ بر نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور ایسا شخص جو سچ بولتا رہتا ہے تو اس کا نام صدیق لکھ لیا جاتا ہے، اور اس کی مثال سب سے بڑی حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اور اس کے برعکس، اور جھوٹ سے بچو کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ اور پھر ایسا آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی نیت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نام کذاب لکھ لیا جاتا ہے اللہ کے ہاں۔ تو یہ جو آیت ہے یہ نفقہ کے بارے ایک طرح سے آخری آیت ہے، اور یہاں پر اس آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ خرچ کیسا ہو اور کیسے ہو، یعنی کہ مکمل یہاں پر بتا دیا گیا، اس کی چوٹی، اس کی حد بتا دی گئی ہے۔ یعنی صدقہ جو کرنا ہے، جو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خیر دینی ہے، وہ ردی کی ٹوکری نہیں ہونی چاہیے، وہ کوڑ کباڑ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زائد از ضرورت ہو، جو خود کو پسند ہو وہ دوسرے کو دیں، وہ نیکی کی ٹوکری ہو، نہ کہ کوڑ کباڑ کی ٹوکری ہو، ڈسٹ بن ہو۔ اور ایسا کیوں اپنے ذہن میں رکھنا ہے؟ یہ اس لیے رکھنا ہے کہ یہی ہمیں واپس ملنا ہے آگے، تو کیوں نہ یہاں سے وہ چیزیں بھیجیں جو بہترین ہیں تاکہ وہی ہمیں ملے۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہود کی دعائیں اور ان کی حب مال، حب جاہ، اور وہ صرف دنیا ہی چاہتے تھے، لیکن اس کے برعکس جتنی بھی تمام تفاسیر ہیں ان میں جو صحابہ کے بارے میں آتا ہے لکھا ہوا اور جو مل رہا ہے حدیث کے ذریعے، وہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی اور جب بھی نفقہ کی آیت سنتے تھے تو ان کا کیا ری ایکشن ہو جاتا تھا، وہ فوری طور پر کن چیزوں کی طرف لپکتے تھے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار شخص تھے۔ انہوں نے جب یہ آیت سنی تو آ کر عرض کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ بیرہا کا باغ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اجر اور ثواب سے نوازے گا، اور اس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کیجئے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور ابن کثیر سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، بہت خوب، یہ مال فائدہ مند ہے، یہ مال فائدہ مند ہے، میں نے تمہاری بات سن لی، یعنی تمہاری نیت دیکھ لی، میرا خیال ہے یہ باغ اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو، یہ بہتر ہوگا، جو ضرورت مند رشتہ دار ہیں ان کو دے دو۔ تو انہوں نے کہا
تابعداری سے سرشار ہو کر کہا کہ میں اسی طرح کرتا ہوں، یعنی کہ میں یہی کروں گا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ جو آج کل حسد ہے، جو بھائی بھائی کے دشمن ہیں اور ایک دوسرے کو قتل و غارت تک پہنچ گئے ہیں، اسپیشلی جن کی زمینیں ہوتی ہیں، اور وہ کیا کچھ کرتے ہیں، اور زمینوں کے لیے کہ وہ مال ہمارے پاس رہے، اور وہ بے جا شادیاں بھی کرتے رہتے ہیں، اور وٹے سٹے کی رسم بھی ہے ہمارے ان جگہوں پہ۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر اس طرح یہ مال تقسیم ہوتا رہے غریبوں امیروں سے غریب رشتہ داروں میں، تو پھر وہ حسد کہاں رہے گی اور کہاں ایسے مسئلے ہوں گے۔ اور اس کے بعد چنانچہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باغ اپنے قرابت داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ اس حدیث کو احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب یہ آیت سنی تو کہا کہ مجھے خیبر سے جو حصہ ملا ہے اس سے بڑھ کر نفیس مال مجھے آج تک حاصل نہیں ہوا، اس کے بارے میں مجھے کیا حکم ہے۔ تو آپ دیکھیے، آپ غور فرمائیں تو یہ اپنی قیمتی اور بہترین متاع کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ابن کثیر اور تعریف الفرقان سے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل اپنے پاس رکھو اور اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو، یعنی کہ زمین تم صدقہ نہ کرو، جو بھی تمہاری اس میں پھل آ رہا ہے، جو بھی تمہارا فائدہ نکل رہا ہے، اس کو فی سبیل اللہ تقسیم کرتے رہو۔ اسی طرح عمرو بن میمون کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ البر سے مراد جنت ہے۔ جس معاشرے میں یہ قدر صاحب ثروت لوگوں کا اصول بن جائے، وہ اپنا مال جو محبوب ترین ہو مستحق لوگوں میں تقسیم کرتا ہو، اور مقصد جو ہے اس کو وہ فرض سمجھے، تو وہاں کوئی شخص غریب اور محتاج نہیں رہے گا۔ وہ کتنا خوبصورت معاشرہ ہوگا۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسا ہی بنا دے، آمین۔ درس قرآن سے ہے کہ اس آیت میں یہ بات قابل غور ہے کہ تنفقون مما تحبون، یعنی جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ اچھی اور عمدہ چیز ہو تو کامل نیکی اور مکمل ثواب کے مستحق ہوں گے۔ یہی اس آیت کا لب لباب ہے۔ علماء محققین نے لکھا ہے کہ اس میں زکوٰۃ اور خیرات دونوں شامل ہیں، اور صدقہ کو تاوان سمجھ کر سر سے ٹالنے کے لیے فالتو اور بیکار خراب چیزیں نہ دینی چاہیے۔ محبوب چیز کا مطلب قیمتی چیز نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ جو ذہن میں بات رکھیں کہ قیمتی چیزیں ہی محبوب چیزیں نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کو اپنی کوئی بہت پرانی چیز ہوتی ہے اور وہ بڑی سستی ہوتی ہے، وہ محبوب ہوتی ہے۔ تو محبوب کا ذکر ہے جو آپ کو دل کے اندر کھبی ہوئی ہو، اس پر غور کرنا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو چیز بھی آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرے، خواہ کھجور کا ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی انسان اس ثواب عظیم اور بر کامل کا مستحق ہو جاتا ہے جس کا آیت میں وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ حقیقت بھی معلوم ہے کہ وہ اپنی محبوب چیز خرچ کر رہا ہے یا نہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے یا نام و نمود اور شہرت کے لیے، یعنی کہ وہ دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا ہے کہ دنیا میں اس کی واہ واہ ہو جائے۔ اگرچہ خیر کامل تو محبوب چیز ہی خرچ کرنے پر ہے، لیکن مطلق ثواب یعنی کامل ثواب جو ہے وہ اس صدقے سے وہ خالی رہ جائے گا اگر اس کی نیت ٹھیک نہ ہوئی۔ یعنی صدقہ پر ثواب ملتا ہی رہے گا جو اس نے صدقہ کیا ہے، لیکن جو وہ مکمل اس کو خیر ملنی تھی، وہ بر کی اور ثواب عظیم ملنا تھا، اس سے وہ محروم رہ سکتا ہے۔ اور یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، دونوں بھی ضائع کر سکتے ہیں اور چاہیں تو دونوں عطا بھی فرما سکتے ہیں۔ تو خواہ محبوب چیز ہو یا زائد اور فالتو چیزیں ہوں، مگر خراب اور ناکارہ چیز نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی خرچ کیا جائے، قلیل ہو یا کثیر، محبوب ہو یا غیر محبوب، اجر سے کوئی خالی نہیں۔ نیت اور عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔
انشاءاللہ تعالی۔ محبوب اور مرغوب چیز خرچ کرنے سے ابرار کا درجہ حاصل ہوگا، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا۔ اس کے علاوہ اس میں صدہا اسرار ہیں، مثلا انسان کی محبوب چیز اس کی جان ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم دوسری چیزوں پر بھی اس کو مقدم رکھتے ہیں، تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کے دین اور اشاعت اسلام میں صرف کرے، حتیٰ کہ شہید ہو جائے۔ اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنے علوم اور ہنر اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ انسان کی محبت رنگا رنگ کی مطلب طبیعی بیجا خواہشات ہیں، یعنی کہ نیچرل ہے یہ کہ ہماری اٹریکشنز ہوتی ہیں ان چیزوں کی طرف، لیکن ان کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا، یہی وہ مقام ہے جو بر پر لے جاتا ہے۔ انتقام لینا بھی بڑی مرغوب چیز ہے، اس کو بھی اللہ کے واسطے معاف کرنا اور انتقام نہ لینا ابرار کا مرتبہ حاصل کرنا ہے۔ جو اللہ کے عاشق، اسی کی راہ میں مر مٹنے والے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اطاعت گزار تھے، انہوں نے اللہ کی راہ میں ایسی ایسی محبوب اور مرغوب چیزیں دے ڈالیں کہ عقل حیران ہے کہ کیسے اہنی لوگ تھے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی ایسا ہی بنا دے۔ اور دعا ہے کہ اے اللہ اپنی محبت میرے دل میں ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے، اور اپنے خوف کو ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، اور دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے، اور جب دنیا والوں کو تو ان کی دنیا سے ٹھنڈک اور لذت دے تو میری آنکھوں کی لذت اور ٹھنڈک اپنی بندگی میں رکھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔